السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سیرت پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج اس کا 118 سیریل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرائے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ امام مہدی جب آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پوری دنیا کے 5 دور ہیں۔ میں نے آپ کو ایک ایک کر کے بتایا کہ پہلا دور کون سا ہے، دوسرا دور کون سا ہے، تیسرا دور کون سا کا، اور 1923 سے یہ چوتھا دور شروع ہے جس میں ہم چل رہے ہیں۔ چوتھے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی پیشین گوئیاں فتنوں کے بارے میں فرمائی، جس کا ہم مستقل پچھلے 10-15 تقریروں سے ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں سے کل ہم نے جو بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا خفۃ من الدین، کہ دین پر زوال آئے گا۔ دین پر کیا ہوگا؟ زوال آئے گا۔ پھر میں نے دین کے بارے میں یہ بات آپ سے کل کی تھی کہ سماجی زندگی، اقتصادی زندگی، مذہبی زندگی، سیاسی زندگی اور اخلاقی زندگی، یہ پوری زندگیوں کو ملا دیا جاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ دین بنتا ہے۔ اس میں زوال کس کس طریقے سے آیا، ہم مذہبی زندگی پر آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ کل ہم نے مذہبی زندگی کے بارے میں آپ سے بات کی تھی، جس میں 4 باتیں میں نے آپ سے بیان کی تھی۔ میں آپ کو کل سے جوڑ رہا ہوں۔ 4 باتیں میں نے آپ سے بیان کی تھی کہ مذہب کے نام پر لوگ خرافات کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرے مذہب کی چیزوں کو اپنے اندر کیا کر لیں گے؟ اڈاپٹ کر لیں گے، اس کے اوپر عمل شروع کر دیں گے۔ تیسری چیز کہ دین پر چلنے والوں کا کھلم کھلا مذاق اڑایا جائے گا۔ چوتھی چیز جو باقی رہ گئی تھی، وہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ شریعت نے جن چیزوں کو واضح انداز میں منع کیا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کوئی ہمارے پاس نہیں کی حدیث نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کرو ایسا نہیں ہے، لیکن اگر اس میں آدمی کنفیوز ہوتا ہے تو ایک حد تک گنجائش برقرار رہتی ہے۔ لیکن جس کو اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ منع کر دیا ہے، اگر وہ معاملہ ہمارا الٹا ہو رہا ہے تو یہ دین میں زوال کی سب سے بدتر مثال ہے۔ میں آپ کو 1-2 مثالیں دے رہا ہوں۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت کو نصیحت کی کہ لوگوں کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھانا، کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھانا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کرسی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا۔ ایک آدمی کھا لے گا، ہم اس کو اگنور کریں گے، لیکن کھڑے ہو کر کھانا یہ بتا رہا ہے کہ مذہب کی ان چیزوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جس کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے منع کیا ہے۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ ایسی جگہ پھنس گئے جہاں کرسی پر بیٹھ کر کھانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، کرسی پر بیٹھ کر کھانے کی منادی تو حدیث میں نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت بیٹھ کر زمین پر کھانے کی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اگر کرسی پر پیر لٹکا کر کھاتے ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں وہ، تو یہ مشابہت بن نصارہ ہے۔ نصارہ بھی جو بیٹھ کر کھاتے ہیں وہ کرسی پر بیٹھتے ہیں اور پیر لٹکائے رہتے ہیں، تو انہوں نے اس کو لنک کیا کہ یہ مشابہت بن نصارہ ہے، لہذا اگر اب کرسی پر بیٹھنا ہی ہے تو ہم پیر لٹکا کر نہیں بیٹھیں گے، تاکہ مشابہت میں تھوڑا سا کیا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اور آپ جیسے ہم پلتھی مار کر بیٹھے ہوئے ایسے دونوں پیر اٹھا کر کرسی پر پلتھی مار کر بیٹھ گئے۔ اس میں تو گنجائش ہے، لیکن کھڑے ہو کر کھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، کہ اے لوگوں میری قبر پر میلہ نہیں لگانا۔
جب اللہ کے رسول نے اپنی قبر پر میلہ لگانے سے منع کر دیا ہے تو ایرو غیرو کی کوئی قبر کی حیثیت ہی نہیں رہ گئی۔ اپنی قبر پر جب میلہ لگانے سے منع کر دیا تو کسی کی قبر پر میلہ لگانے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ یہ چیزیں منع ہے۔ مثلا اللہ کے رسول نے منع کر دیا، بعض لوگ آج بھی ہوتا ہے نا جو اللہ چاہے رسول چاہے یار ہمارا کیا ہے، بہت سادگی سے جملہ بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک صاحب نے کہا ماشاء اللہ ماشاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے مزاج میں انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ ماشاء اللہ تو ٹھیک ہے، ماشاء محمد کیا چیز ہے؟ میں اللہ کے مقابلے میں کیا ہوں؟ کوئی حیثیت میری نہیں ہے۔ تم نے یہ کیسے کیا جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، میں کیا؟ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہا کہ ابو طالب مسلمان ہو جائے، کچھ نہیں ہوا۔ مولانا ارشاد علیہ رحمہ ہمارے بڑے والد صاحب کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی ساری دعائیں تقریباً اللہ نے قبول کی، ایک دو جان بوجھ کر قبول نہیں کی۔ جیسے ابو طالب والے معاملے میں ایک دم قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو تم چاہو ہدایت مل جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں۔ تو ہمارے بڑے والد مولانا ارشاد علیہ رحمہ کہتے تھے کہ خدا بتانا چاہتا ہے کہ خدا میں ہوں، بقیہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر 100% دعا قبول کر لی جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ بتانا چاہتا ہے جو تم چاہو ضروری نہیں ہے، ہماری اصل چاہت ہے، ہم چاہتے ہیں تو تمہاری ساری دعا قبول کر لیتے، چند کو جان بوجھ کر قبول نہیں کیا جائے کہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ خالد بن ولید چیف آف آرمی ہیں، کبھی بھی کوئی جنگ ہارے ہی نہیں، چاہے وہ کافر رہے تو اور چاہے وہ مسلمان رہے تو۔ یہ بات مشہور ہو گئی کہ اگر خالد بن ولید ایز اے چیف آف آرمی ہیں تو جنگ مسلمان نہیں ہار سکتا۔ حضرت عمر کے کان میں یہ بات گئی، کہہ دو بہت بڑا، یہ تو خدا بنا دیا اس کو۔ انہوں نے کہا کہ خالد بن ولید کو انہوں نے برخاست کر دیا کہ ایز اے چیف آف آرمی آپ نہیں رہیں گے، مسلمان جنگ ہارے یا جنگ جیتے تم کو معزول کیا جاتا ہے۔ اور صرف یہ تھا کہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہونے کا چکر ہے کہ خالد بن ولید ہیں تو جنگ جیتی جائے گی ورنہ جنگ نہیں جیتی جائے گی، یہ بات غلط ہے۔ ایک درخت تھا جس کے نیچے لوگوں نے بیٹھ کر کے بیعت رضوان کی تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پر جس درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگ برکتاً اس پیڑ کے نیچے بیٹھنے لگے، جا کر کے عبادت کے طور پر بیٹھنے لگے۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا، انہوں نے کہا اس کو جڑ سے اکھاڑو، اس درخت کو جڑ سے اکھاڑو، اور ایسا اکھاڑو کہ پتہ نہیں چلنا کہ یہ درخت کہاں تھا۔ کیا ہے یہ؟ عقیدہ بہت اہم چیز ہے، خاص کر اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو منع کر دیا ہے کم سے کم ان سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا مذہب ایسا ہمارا خراب ہو کہ منہیات نبی جو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اس پر ہمارا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عید میلاد النبی کے سلسلے میں کل ایک بات، پرسوں ایک بات ایک صاحب نے آ کر کے اور کہی، وہ تو جو کچھ ہوا آپ نے سب دیکھا، میں نے تو دیکھا بھی نہیں، میں تو ویڈیو ایک صاحب لے کر آئے تھے، میں نے دیکھ لیا کیا کیا ہوا، کیونکہ مجھے ضرورت تھی دیکھنا چاہیے کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو اس میں وہ صاحب کہہ رہے تھے دو باتیں، واللہ عالم، میں اس کو پہلی جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کی مجھے تصدیق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں یہ شعر بھی پڑھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے موجود رہے جب خدا بھی نہیں تھا، یہ بات بھی اس میں کہی گئی۔ یہ لکھا تھا کہ خدا کی خدائی بھی نہیں تھی اس وقت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت موجود ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ دوسرے صاحب نے دوسری بات آ کر بتائی، یہ ایک مسجد کا امام ہے، انہوں نے کہا مولانا ایک مولوی صاحب نے تقریر کی میلاد النبی خبیث لوگ نہیں منائے، بقیہ سب مناتے ہیں۔ میں نے کہا بات انہوں نے صحیح کہی۔ دیکھیں یہ بات اصولی طور پہ بتا رہا ہوں، اپنی زندگی میں اس کو آج نوٹ کر لیں۔ مطلقاً شریعت میں، مطلقاً سمجھتے ہیں
کامن وے میں، مطلقاً شریعت میں کسی علاقے کسی قوم کو غلط کہنا پوری قوم کو غلط کہنا ہے. مطلب میں بولوں ہبلی والے جھوٹے ہیں، اگر یہ جملہ میں بولتا ہوں تو وہ بندہ جو سچا ہے اس کے اوپر بھی جھوٹ کا الزام میں نے لگایا. اور کب سے لگایا؟ جب سے ہبلی موجود تب سے لگایا. جب تم نے کہا عید میلاد النبی خبیث لوگ نہیں مناتے تو سب سے پہلے خبیث صحابہ کو کہا تم نے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ اصول ہے فقہ کا جو بتا رہا ہوں آپ کو، مطلقاً کمیونٹی کو یا کسی علاقے کو آپ برا نہیں کہہ سکتے. ہماری زبان سے نکل ارے نہیں فلاں شہر والے بڑے بے وفا، ایسا نہیں بولے. اس میں وفادار بھی موجود ہے، اس میں کوئی اللہ کا ولی بھی موجود ہو سکتا ہے. یہ جملہ نہیں، آپ کو پرٹیکولر کرنا چاہیے، کسی خاص کو خاص کرنا. اب آپ کو دلیل دے رہا ہوں حدیث سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، عرب کو مطلقاً برا نہیں کہو. جب تم عرب کو مطلقاً برا کہتے ہو تو میں بھی عرب ہوں، سب سے پہلے تم نے مجھ کو برا کہا. جیسے کہہ دیتے نہیں ارے عرب آج جو ہے وہ بہت، ایسا نہیں بولے. آپ کو جس کنٹری کے بارے میں بولنا ہے، جس قوم کے بارے میں بولنا ہے، جس شخص کے بارے میں بولنا، اس کو نشاندہی کریں. اگر مطلقاً عرب آپ نے کہا تو سب سے پہلے گالی کس پر پڑی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی. جب تم نے کہا خبیث نہیں مناتے، صحابہ نے بھی نہیں منایا، تو سب سے پہلے یہ گالی کس پر پڑی جا کر کے؟ خبیث پر پڑی. لہذا اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ شریعت کی وہ چیزیں ہیں، مذہب کی وہ چیزیں ہیں زوال پر کہ جو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اس کے باوجود ہم کو کرنا ہے. چوتھی چیز اس میں جو میں نے کہی تھی آپ کو کہ دین پر زوال آئے گا، وہ سیاسی زوال. سیاسی زوال میں سب سے خطرناک زوال امت میں جو آیا وہ یہ کہ سیاست اور مذہب دونوں الگ الگ ہے. یہ جو الگ الگ کیا، یہ بنیادی غلطی کی گئی. غور سے سن لیں. یہ پڑھے لکھے لوگ ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر بہت ڈسکس کرتے ہیں کہ مذہب کو سیاست سے کیا رہنا چاہیے. ایک دم الگ، 100% غلط. اگر یہ جملہ صحیح ہے کہ مذہب کو سیاست سے الگ رہنا چاہیے تو سب سے پہلے سیاسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ رولر ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ نے پوری دنیا کو سیاست سکھلائی ہے کہ سیاست کسے کہتے ہیں. اس کے بعد ابو بکر ہیں صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. چاروں خلفاء ہیں جو سب سے بڑے سیاست دان ہیں. گاندھی جیسا آدمی بھی کہتا ہے کہ اگر کسی کو سیاست سیکھنی ہے تو عمر کی ہسٹری پڑھے. عمر وہ شخص ہے کہ جس نے سینکڑوں چیزیں دنیا میں ایسی ایجاد کی اپنے دماغ سے کہ اس کے پہلے تک دنیا جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ کوئی چیز ہے. سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرمی کو باقاعدہ وظیفے پہ تنخواہ پہ رکھا. یہ اگر آپ کہتے ہیں یہ سیاسی زوال ہے امت کا، اگر یہ کہا جائے کہ مذہب کو سیاست سے الگ رہنا چاہیے. یہ آپ کو بتاتا ہوں یہ نظریہ شروع کہاں سے ہوا اور ہم نے اس کو کیسے فالو کیا اور کہاں سے ہمارے اندر خرابی آئی، یہ آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں. حقیقت میں پہلے پوری دنیا پہ مذہب ہی سیاست کرتا تھا. خاص کر جو کرسچن مذہب تھا وہی سیاست کرتا تھا. کب؟ 17ویں صدی کے بعد سے. 17ویں صدی سے پہلے، یہ 20ویں صدی چل رہی ہے، 21ویں صدی، اس سے پہلے اسلامی حکومتیں تھیں اور مسلمان سیاست اور مذہب دونوں کو لے کر کے چلتا تھا. جو امیر المومنین ہوتا تھا وہی جامع مسجد کا امام ہونا لازم تھا. یہ آج ہم نے ہر اس آدمی کو امامت دے دی ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کرائیٹیریا تھا، یہ معیار تھا کہ اگر نبی نے کسی کو امامت کے لیے بڑھا دیا ہے تو اسی کو بعد میں کیا ہونا ہے؟ رولر ہونا ہے. اور اسی بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لوگوں نے چنا، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں 15 یا 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھائی. تو یہ 17ویں صدی تک مسلمان اسلام اور مذہب اور سیاست کو لے کر چلے. اس کے بعد مسیحی آئے، یوروپین اور رومن کیتھولک، ان لوگوں نے مذہب کو سیاست، ہمیشہ
مذہب نے ہی رولنگ کی. اس کے بعد مذہب میں جب کرپشن آیا, اس مذہب سے مراد عیسائی مذہب ہے, عیسائی مذہب میں جب کرپشن آیا تو پبلک نے کیا کر دیا, ان کو ہلاک کر دیا. کہاں سے؟ سیاست سے. وہاں سے یہ نظریہ پورے یورپ نے قائم کرنا چاہا کہ مذہب اور سیاست کو الگ رہنا چاہیے. اب اس پر جتنے بھی آپ کے امریکن پریسیڈنٹ گزرے ہیں, ہندوستان کے پرائم منسٹر گزرے ہیں, بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں, سب نے یہ پارلیمنٹ میں کبھی نہ کبھی کہا ہے کہ مذہب انسان کا پرسنل میٹر ہے, آپ کا یہ ذاتی معاملہ ہے, لہذا اس کو سیاست سے کیا ہونا چاہیے, الگ رہنا چاہیے. انہوں نے کیوں کہا؟ نمبر 1 پوائنٹ بتا رہا ہوں, کیونکہ مذہب والوں نے کرپشن کیا, لہذا وہ ان کے انتقامی جذبے میں آ کر کے انہوں نے مذہب کو کیا کر دیا, سیاست سے الگ کر دیا. نمبر 2 وجہ, ان کے کسی مذہب میں, غور سے سنیے گا, کسی دنیا کے مذہب میں پوری دنیا کو یا پورے ملک کو چلانے کے لیے قانون موجود ہی نہیں ہے. ہم یہاں سے سفر کر رہے تھے اپنے والد کے انتقال کے بعد, ہبلی سے نظام الدین میں, پونا میں یہ صبح 4 سوا 4 بجے پہنچتی ٹرین. وہاں سے ایک RSS کا آدمی چڑھا, میں نیچے برتھ پہ تھا سیکنڈ AC میں, وہ اوپر آیا. تھوڑی دیر کے بعد تعارف ہو گیا, فجر کی نماز کا وقت تھا, بہرحال چائے وائے پی گئی. تو اس نے کہا تھا میں RSS کا لیڈر ہوں. ہم نے کہا آئی ایم آلسو اسلامک اسکالر. دونوں برابر کہ بیٹھ گئے, وہ اوپر ہم نیچے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بات چلتی رہی, کافی, اب دلی تک سفر تھا, بہت لمبی چوڑی بات ہوئی. اس نے کہا مولانا صاحب یہ بتائیے, ہم جب کہیں پہنچتے ہیں ٹرین میں تو ان کو بتا دیتے ہیں میں اسلامک اسکالر ہوں, آپ کو جتنا سوال اسلام کے بارے میں کرنا ہو کر لو. جس پوری ٹرین میں تبلیغ کرتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ بہترین ماحول ہوتا ہے, آپ جو چاہیں اپنی بات کہیں, وہاں کوئی کچھ کہنے والا نہیں. لہذا میں نے ان سے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا میں RSS کا لیڈر ہوں, میں نے بھی کہا میں اسلامک اسکالر ہوں. اس نے کہا اچھا مولانا اگر ہندوستان میں ہندو راج ہو جائے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہم نے کہا مجھے کوئی پرابلم نہیں, کوئی مذہب رولنگ کرے بڑی اچھی بات ہے, مذہب کو رولنگ کرنا چاہیے. ہم نے کہا چلو مان لیا, ہم تم دونوں ٹرین میں ہیں کہ ہندوستان میں ہندوت چل گیا, ہندو راج ہو گیا. ہم نے کہا میں اپنے والد کے انتقال کے بعد آ رہا ہوں, ہمارے والد کی پراپرٹی کو تقسیم کرنا ہے, ہم لوگ 14 بھائی بہن ہیں, 2 بیوی ہیں, آپ کے ہندوت کے لحاظ سے تقسیم کر دو کہ تقسیم کیسے ہوگی. پارلیمنٹ کو نہیں لانے کا ہے, مذہب کو تقسیم کرنا ہے کہ کیسے تقسیم ہوگی. انہوں نے کہا ہمارے یہاں کوئی رول نہیں ہے. ہم نے کہا پھر آپ کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہندوت جو ہے وہ حکومت کرے؟ ہم نے کہا آپ کو تو منہ شانتی رکھنی چاہیے کہ آپ کی لیکیج باہر آ جائے گی کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے کہ آپ کا مذہب رولنگ نہیں کر سکتا. رولنگ پتھروں کو پوجا کرنے کا تو نام نہیں ہوتا ہے. سیویل عدالتیں ہوں گی, کرمنل کیسز ہوں گے, سماجی زندگیاں ہوں گی. ہم نے کہا ایک مسئلہ میں نے رکھا اور آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے. ہم نے کہا آپ کو جتنا مسئلہ پوچھنا ہے کرمنل سے لے کر کے سماجی سے لے کر کے میں سب کا جواب انشاءاللہ دوں گا اسلام کے تحت. یہ ہمارا فارمولہ ہے. ان لوگوں نے, عیسائیوں نے جو یہ بات کہی کہ مذہب کو سیاست سے الگ رہنا چاہیے, اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ایجوکیشن آتا گیا تو لوگوں میں یہ خلفشار ہوا کہ اگر ہم مذہب کو سیاست میں رکھیں گے تو مذہب کے اندر رولنگ کرنے کی ایبلٹی ہی نہیں ہے, صلاحیت ہی نہیں ہے. لہذا یہ اگر کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا مذہب رولنگ نہیں کر سکتا تو یہ نقص ہے. لہذا یہ جملہ بولنے کے بجائے ایک فارمولہ یہ بناؤ کہ صاحب مذہب اور سیاست الگ رہنا چاہیے. وہاں سے یہ نعرہ لگا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک بڑا بھائی ہے, ایک چھوٹا بھائی ہے. چھوٹا بھائی سگریٹ پیتا ہے. کیا کرتا؟ سگریٹ پیتا. وہ بڑے بھائی کے سامنے نہیں پیتا. اب وہ کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے کہ جہاں چھوٹے لوگ رہیں وہاں بڑے بھائیوں کو آنا ہی نہیں چاہیے. یہ بتا رہا ہے قانون کیوں بتا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو سگریٹ کا راز چھپا رہنا چاہیے. اس وجہ سے وہ یہ پالیسی بنا رہا ہے کہ جہاں چھوٹے لوگ رہیں وہاں بڑے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں نا, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جہاں جوان لوگ ہیں بوڑھوں کو آنے کی کیا ضرورت ہے, تاکہ وہ جوان جتنی غلط باتیں کرتے رہے بوڑھا اس میں آبجیکٹ نہ کر سکے. اگر یہ کہو گے
تو ہم تمہاری نٹی پکڑ لیں گے کہ کیا بات کرتے ہو. یہ فارمولہ ہے کہ اگر مذہب کو سیاست میں رکھا جائے گا تو مذہب ہر جگہ کیا کرے گا؟ نشاندہی کرے گا کہ غلطی ہو رہی ہے. وہاں سے ہم نادانوں نے، مسلمان نادانوں نے بھی جملہ کہنا شروع کر دیا مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. علامہ اقبال نے کہا جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. مطلب کہ اگر دین کو سیاست سے تم نے الگ کر دیا تو چنگیز خان نہیں کہہ رہا ہوں، نوٹ رکھنا، چنگیز خان کی طریقے سے معاملہ ہو جائے گا کہ تباہی اور بربادی ہے. لہذا یہ سب سے بڑا سیاسی زوال ہوا کہ ہم نے دونوں کو الگ کیا، حالانکہ یہ دونوں کبھی ہمارے پاس الگ نہیں رہے. کم سے کم جو لوگ ہم نہیں، ایک دیکھیں، ایک سیاست اگر اس بنیاد پر ہم الگ کر رہے ہیں کہ سیاست میں بہت کرپشن ہے، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں داخل ہو جائیے، نظریہ نہیں رکھیے، یہ آپ اس کے اصلاح کی فکر کیجئے کہ سیاست میں اصلاح ہونی چاہیے، لیکن مذہب کو کبھی بھی سیاست سے جدا آپ کریں گے بہت پریشان ہو جائیں گے. یہ پریشانی جو ہوئی اس میں پریشانی ہوتی کیا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک چھوٹا سا سرکل بن جاتا ہے اور ہم اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں. ہم روزہ نماز ارکان اسلام کر لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کام کر لیا. نہیں، ہم کو ضرورت ہے سیاست کی، ہم کو ضرورت ہے حکومت کی، ہم کو ضرورت ہے رولنگ کی. وجہ کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا قانون اللہ کی زمین پر نافذ ہو. غیر اللہ کا قانون زمین پر، غیر اللہ کا قانون وہاں نافذ ہونا چاہیے جہاں اس کی زمین ہے. غیر اللہ نے جہاں زمین بنائی ہے وہاں اس کو قانون چلانا چاہیے. اگر زمین اللہ کی ہے تو قانون بھی کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا. کم سے کم اگر نہیں کر سکتے ہیں نظریہ ایک دم ختم کریں. یہ باطل نظریہ ہے. ہمارے سارے اکابرین علماء دیوبند جتنے بھی ہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ضامن شہید ہوئے ہیں انگریزوں سے تلوار لڑتے ہوئے. اگر سیاست کوئی چیز نہیں تھی تو اتنے، آپ کو بتایا تھا کہ 35,000 علماء نے اپنی جان کی قربانی دی. اگر یہی ہوتا کہ سیاست کوئی چیز نہیں ہے، کیا کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے، اللہ اللہ کرتے، ختم ہو جاتی. 35,000 لوگوں کو جان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ لہٰذا یہ غلط نظریہ ہے. یہ سیاست کا، یہ سیاسی زندگی کا زوال ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے دین میں زوال آئے گا. بات سمجھ گئے میری؟ نمبر 2، دوسرا جو فقدان ہوا سیاسی، میں نے بتایا تھا کہ 1923 تک کم سے کم مسلمان کسی ایک خلیفہ کے انڈر میں تھے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں رہتے تھے، اپنا ایک کانسیپٹ رکھتے تھے، اپنا ایک تصور رکھتے تھے کہ فلاں شخص ہمارا لیڈر ہے. لیکن 1923 کے بعد ہماری لیڈرشپ کا کیا ہو گیا؟ معاملہ ختم ہو گیا. اس وقت ملک تو درکنار ہے، ایک علاقہ بھی ایسا نہیں ہے ہندوستان اور بڑے بڑے ممالک کا کہ جس میں کوئی مسلمان کا ایک لیڈر جس پر سارے لوگ کیا کرتے ہوں، اتفاق کرتے ہو. یہ دوسری خرابی آئی ہماری سیاست میں. تیسری خرابی، مسلم ممالک پر جب یورپین اور یورپ نے اور عیسائیوں نے مستقل حملے کیے اور پریشانیاں کی، اس کی تازہ مثال آپ سے 10-15 سال آپ دیکھیں، بے مطلب عراق کے ساتھ معاملہ کیا گیا، بے مطلب افغانستان کے ساتھ معاملہ کیا گیا. بھائی افغانستان میں مانتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ اسامہ بہت ہی غلط آدمی تھے. ایک سپر پاور کو ایک آدمی کے لیے ملک تباہ کر دیا جائے. کیا سپر پاور تمہارا؟ ایک سپر پاور تھا، تم مجبور کر دیتے کہ اس کو وہ اپنے آپ کو ہینڈ اوور کرتا ہے یا حکومت اس کو ہینڈ اوور کرتی. ایک آدمی کے جرم میں 6.5 لاکھ آدمیوں کو مار دینا کہاں کی شرافت ہے؟ یہ ہمارے پاس دوسرا زوال ہوا کہ ہم بے مطلب ہماری خون کی ندیاں بہیں. 4 سے 4.5 لاکھ لوگ عراق میں مارے گئے اور 6 سے 6.5 لاکھ اب تک جو ہے وہ افغانستان میں مارے جا چکے ہیں. یہ جو ہوا یہ سیاسی لحاظ سے ہمارے اوپر ہمارا بہت بڑا زوال ہے. اور یہ ایک الگ بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا، وہ ایک الگ کہانی ہے. دیکھیں کبھی کبھی ہمارے دماغ میں کیا بات آتی ہے کہ یہ لوگ غلط ہوں گے لہذا اللہ ان کو سزا دے رہا ہے. آتا نا، کیونکہ وہ پارٹنر بھی تو ہمارے ساتھ رہتا ہے. اس کا جواب آج سن لیں. ایک آدمی کے گھر میں آگ لگی ہے. کیا لگی ہے؟ آگ لگی ہے.
آپ قادر ہیں آگ کو بجھانے پر، اس سے کوئی بحث نہیں کہ آگ کیسے لگی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آگ بجھانے کی جتنی کوشش کر سکتے ہیں کوشش کریں۔ اس پر جو بھی عذاب آیا ہے، مصیبت آئی ہے، بطور امتحان ہے، آزمائش ہے، اس کا فیصلہ پروردگار عالم کرے گا، آپ اور ہم نہیں کریں گے۔ ہم کو اور آپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ سزا ہے یا آزمائش ہے تو ہم خود خدا بن گئے، یہ بات ہی تو ہم کو معلوم نہیں، تبھی تو ہم خدا نہیں ہیں۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم کیا کریں، اس کی مدد کریں۔ یہ پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں، یہ اسلام کی پالیسی ہے کہ اگر ہم قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں، تو ہم کو ہر مصیبت میں انسان کی مدد کرنی ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ کہا تھا، حجاج بن یوسف نے صرف ایک عورت کی بے عزتی کی بنیاد پر 2500 کلومیٹر سے بحری سفر، سمندری سفر کر کے سندھ پر اس نے حملہ کیا تھا کہ میرے رہتے ہوئے کیسے ایک عورت کی بے عزتی ہوئی۔ یہ ہے اسلامک پالیسی کہ جائے کہ آگ آپ کے محلے میں لگی اور آپ کہیں نہیں صاحب یہ سزا کے طور پر ہم سے کیا مطلب ہے۔ میں ایک سوسائٹی چلاتا ہوں، وہاں ایک پنڈت ہے بہت قابل آدمی، ایک دن آیا، کہا مولانا آپ کی سوسائٹی کے بارے میں پچھلے 10 سال سے سن رہے، آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ گرمی کا زمانہ تھا، میں لیٹا ہوا تھا، وہ دوسرے صاحب سے بات کر رہا، میں نے کہا پوچھو کیا پوچھو۔ کہا دیکھو تم غریبوں کی مدد کرتے ہو۔ ہم نے کہا اچھا بتاؤ ان کو غریب کون بنایا ہے؟ ایشور بنایا نا؟ ہم نے کہا ہاں اللہ نے بنایا۔ کہا اللہ کے پلاننگ کے خلاف کہیں کو کام کرتے تمہیں؟ اللہ ان کو غریب بنایا، تم ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ جس کو امیر بنایا اس کی مدد کرو تو اللہ کے پلاننگ کے ساتھ تمہاری مدد ہے، یہ تو اللہ کے پلاننگ کے خلاف تمہیں کام کر رہے ہیں۔ اچھا میں لیٹا ہوا تھا، سامنے جو لوگ بیٹھے تھے تیاری ہے، ہم نے کہا پنڈت جی یہ آپ سنجیدگی سے سوال کر رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ کہا نہیں میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں۔ ہم نے کہا اب میرا جواب دینا لازم ہے آپ کو، ورنہ آپ ہر جگہ کہیں گے میں نے مولانا سے کہا، اور اس کا کوئی جواب نہیں تھا مولانا کے پاس۔ بات سمجھو اس کا اعتراض کیا ہے؟ اللہ نے غریب رکھا ہے، تم غریب کی کیا کر رہے ہو؟ مدد کر رہے ہو، اللہ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہو۔ ہم نے کہا پنڈت جی وہ پچھلے سال تمہاری وائف جو بیمار ہوئی تھی، بیماری کون لایا تھا؟ کہا ایشور۔ ہم نے کہا آپریشن کہیں کو لے کے دوڑے تمہیں؟ وہ تو بیمار کو مزید کوئی ایسی تکلیف دینا تھا کہ مزید بیمار ہو جائے تاکہ اللہ کے پلاننگ کے ساتھ تمہارا کوآپریشن ہو جائے۔ اللہ تمہاری بیوی کو بیمار رکھنا چاہتا تم لے کر ہاسپٹل بھاگے۔ جب پھنس گئے، ارے میں مذاق کر رہا تھا۔ ہم نے کہا جب پھنس گئے تو مذاق کر رہے تھے، جواب نہیں دیتے تو پورے علاقے میں تم چلاتے پھرتے کہ مولانا سے میں نے یہ اعتراض کیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں جس پر بھی پریشانی ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس پریشانی کو دور کریں۔ وہ جتنا بھی ہوا، کہیں بھی ہلاکت ہوئی، یہ کبھی اپنے دل کو اطمینان نہیں کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا تھی لہذا ان کے پر ہوا نہیں۔ ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم کو کرنا ہے۔ یہ رب، اب ویسے اگر دیکھا جائے رب کو ظلم پسند ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، رب کو ظلم پسند ہے؟ رب کو جوا کھیلنا پسند ہے؟ رب کو زنا پسند ہے؟ وہ سب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اسی کے آنکھوں کے نگاہوں کے نیچے یہ ساری حرکتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ وہ چاہے تو ظلم 1 منٹ میں رک جائے، وہ چاہے تو زنا والا اسی ٹائم ختم ہو جائے، ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ رب کی اور ہماری، یہ ہماری اور رب کی پالیسی میں فرق ہے۔ رب کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اسی وقت اس کی نٹی پکڑ لے، گلا پکڑ لے کہ کیا کر رہے ہو، یہ رب پر لازم نہیں۔ کیوں نہیں لازم ہے؟ اس کے سینکڑوں جواب ہے، اس میں سے ایک جواب دے دیتا ہوں۔ جس طریقے سے ایگزام ہال میں بچہ غلط آنسر لکھتا ہے، ٹیچر اس کے باوجود دیکھتا ہے 2+2=5 لکھا ہے لیکن منع نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس نے یہ طے کر رکھا ہے یہ امتحان گاہ ہے، ہم اس کو منع نہیں کریں گے۔ ایسے ہی رب نے کہا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے تم کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ تمہارا ٹیسٹ لیں، تمہارا امتحان لیں۔ تم غلطی بھی کرتے رہو گے تو ہم یہاں نہیں ٹوکنا میرے لیے لازم ہے، ہم نے جون کا مہینہ ہوا رکھا، وہاں رزلٹ تمہارا دیں گے۔ کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ قیامت میں بعض لوگوں کا پروگریس کارڈ ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جب دیا جائے گا تو خوش ہو کر کہیں گے پڑھو جی کیا لکھا ہے۔ جو بچہ اچھا رزلٹ آتا ہے نا وہ اپنے سب ساتھی کی جگہ دیکھ سب کو معلوم ہے اچھا رزلٹ اس کے، لیکن اس کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں، ہوتے نا۔
اما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، جس کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں رزلٹ دے دیا جائے گا وہ بولے گا اللہ کہیں کو رزلٹ کا دن آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دونوں، لہذا رب یہ امتحان گاہ ہے اس کے لیے، اس نے ہم کو امتحان میں بیٹھالا ہے، لہذا اب وہ اس پر ٹوکنا اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم میں اور رب میں فرق ہے، ہمارے لیے یہ امتحان گاہ پبلک نہیں ہے۔ ہم کو کہا گیا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے کوئی برائی دیکھی تو اپنی طاقت کا استعمال کرو، اگر ظلم ہوتے دیکھے ہو طاقت کا استعمال کرو، اگر طاقت کر سکتے، اس پر میں نے پوری تفصیل سے آپ سے گفتگو کی تھی، طاقت کا استعمال تب کیا جائے گا۔ آپ یہ کہہ کر کے کہ نہیں اللہ ظلم دیکھ رہا ہے، انہیں جب کچھ نہیں کر رہا تو ہم کیا کرنا، یہ جواب ہمارا صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر ایک صاحب آئے، آج کے 22 سال پہلے کی بات ہے، خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ واقعہ بتا رہا ہوں۔ میں بیٹھا تھا، LTT کا زمانہ چل رہا تھا، بڑے پاور میں تھے اس وقت LTT، میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، ایک بندہ آیا فجر کے وقت، فجر کے بعد کمرے میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ اب میں اکیلے، اچھا میں اتنی دیر میں سوچا کہ چلو اگر اس سے ہاتھا بائی ہوئی تو ہم اس کے لیے کافی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، دیکھ لیں گے۔ اس وقت ہم بھی جوان تھے، 22 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ بیٹھ کر رونے لگا، بھوکار چھوڑ چھوڑ کے رونے لگا ٹیبل پر سے سامنے۔ میں سمجھ گیا کچھ پریشان ہے، ہم نے سوچا اس کو رو لینے دو، اس کی دل کی بھڑاس نکل جائے۔ رو چکا، میں نے کہا بھائی صاحب کیا پرابلم ہے؟ کہا آپ سے ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، فیملی ہماری وہاں وسنت کیفے میں ٹھہری ہوئی ہے، آپ کا میں نے نام سنا ہے کہ آپ ایک عالم ہیں، لہذا یہ سوال ہم پوچھنے آئے ہیں۔ ہم نے کہا پوچھیں۔ انہوں نے کہا ہماری بیوی حمل سے اور ایک درگاہ پر ہمارے سسرال والے لے جاتے تھے، اس کو جن کا کچھ اثر تھا، درگاہ پہ 3 آدمیوں نے اس قبر کے پاس زنا کیا ہماری بیوی سے۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ جب یہ بابا مدد کرتے ہیں تو کیا یہ مدد کیوں نہیں کیے؟ زنا ان کو پسند ہے کیا؟ میں یہ سوال کرنے آیا ہوں۔ ہم نے کہا ہم اس کے قائل ہی نہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد مدد کرتا ہے۔ اگر مدد کرتے تھے تو اس بزرگ کو سب سے بڑی پہلی مدد یہاں کرنی چاہیے۔ اس سے زیادہ بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ کسی حاملہ کے ساتھ زنا بالجبر 3 آدمی نے کیا اور اس کے باوجود بزرگ کان میں تیل ڈالے بیٹھے رہے۔ ہم نے کہا ان کو کچھ نہیں معلوم ہو تو ان کی کوئی غلطی نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، تم مردے کو سنا نہیں سکتے۔ اب یہ جو بات ہے کتاب، انہوں نے مدد، میں نے یہ واقعہ بیان کیا، دیکھ ہمارے یہاں بہت قابل مولوی ہے، اس نے کہا مولانا اللہ بھی تو زنا دیکھتا کچھ نہیں کرتا، اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ زنا دیکھتا نہیں؟ یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، پبلک ایسا آپ کو، دونوں کی پالیسی میں فرق ہے۔ پروردگار عالم کیوں نہیں پکڑا یہ رب جانے، بہت سی وجوہات، اس میں سے ایک وجہ میں نے آپ کو بیان کی کہ وہ امتحان گاہ ہے، لہذا گناہوں کی یہ سزا نہیں، اس کا نام ہی دار العمل ہے، کام کرنے کی جگہ، دار الجزا اس کا نام نہیں ہے، لہذا آپ کنفیوز نہیں ہو۔ لیکن ہمارے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اگر طاقت رکھتے ہیں تو ہم کو اس کو روکنا ہے۔ لہذا یہ جو بات لوگ سمجھتے ہیں ان ممالک پر جو کچھ ہوا وہ ان کے ظلم کا نتیجہ تھا، وہ ہو بھی تو بھی ہم کو یہ ہے کہ ہم جس حالت میں ہیں ان کی جو مدد کر سکتے ہیں مدد کریں گے۔ یہ جو ہمارے ممالک ہیں دنیا میں، ابھی دیکھیے 2 دن پہلے بنگلہ دیش، 2 یا 3 دن پہلے بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر نے بیان دیا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آرمی میں کچھ اسلام پسند لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ یہ بیان آیا ہے، آپ اندازہ کریں کہ یہ ہے سیاسی زوال، ایک آدمی کا اسلام پسند ہونا سب سے بڑا۔ اس وقت داڑھی ٹینک سے زیادہ خطرناک ہے۔ ٹینک اتنا کام نہیں کرتا جتنا داڑھی کام کرتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سارے مسلمان داڑھی رکھ لیں تو بھی ان کے لیے حالت خراب ہو جائے، اتنی داڑھی والے۔
یہ جو بات آ رہی ہے، ابھی مصر میں کیا ہوا؟ مصر میں ابھی انقلاب آیا، جتنے دن یہ حسنی مبارک رہا آپ کو یقین نہیں آئے گا، بے گناہ لوگوں میں کم سے کم سینکڑوں لوگوں کو سزائے موت دی گئی ہے۔ وجہ صرف تھی کتاب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زمین پر حکم الہی چلے، بقیہ ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ اتنی بڑی بڑی داڑھی، اور جن کو پھانسی دی گئی ہے سب 25 اور 30 کے بیچ کے لڑکے، سینکڑوں لوگوں کو پھانسی دی گئی۔ مذہب سیاسی زوال ایسا ہو جائے گا کہ اگر آپ سیاست میں مذہب کا نام لیں گے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو پھانسی کی سزا دے دی جائے گی۔ آج کیا ہے پوری دنیا میں، مسلم ممالک میں کیا ہے؟ آپ مذہبی کتاب لے کر ایئرپورٹ پہ جائیں تو چیک ہونا ہے، پورا بتانا ہے۔ آپ گندی سے گندی میگزین رکھنے، کوئی پرابلم نہیں، مذہبی کتاب آپ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نظریہ ہے، یہ ہے سیاست کا زوال۔ پانچویں چیز کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ دین کے بارے میں۔ اخلاقی جو گراوٹ آئی ہے، اخلاقی گراوٹ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب لوگ تبلیغ دین چھوڑ دیں گے تو برائی اچھائی کی پریبھاشا دکھنے میں آ جائے گی، یعنی برائی کو لوگ اچھائی بولیں گے، اچھائی کو لوگ کیا کریں گے؟ برائی بولیں گے۔ آپ نے دیکھا 1 سال پہلے ہندوستان دلی میں ایک مظاہرہ ہوا، کس چیز کا مظاہرہ تھا معلوم؟ مظاہرہ تھا کہ گورنمنٹ کو یہ قانون بنانا چاہیے، جیسے یورپ کے بعض کنٹریز میں ہے کہ اگر لڑکے سے شادی کرنا چاہیں تو یہ قانون ہونا چاہیے، لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو یہ قانون ہونا چاہیے۔ یہ اخلاق کی گراوٹ کی انتہا ہے۔ پارلیمنٹ میں کون لوگ بیٹھے ہوتے؟ سب اپنے آپ کو جینیس کہتے ہیں کہ ہم جینیس لوگ ہیں۔ انہوں نے جب یہ بل پاس ہوا ہے جرمن میں، فرانس میں، تو میز کو ٹھوک کر کے، تالی بجا کر نہیں، میز کو ٹھوک کر کے اپریشیٹ کیا گیا کہ یہ قانون آپ نے جو پاس کیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے عورت سے شادی کر سکتی، یہ بڑا تمہیں ٹاپ کا کام ہے۔ یہ ہے اخلاقی گراوٹ کی انتہا۔ اللہ کے رسول جو فرما رہے ہیں کہ دین پر زوال آئے گا، اخلاقی لحاظ سے یہاں تک زوال آئے گا۔ جتنی جگہ اللہ کے رسول نے، جتنی جگہ کیا، سب جگہ بلکہ آپ یہ کہیے، اللہ کے رسول نے مرد و زن کو کیا کیا ہے؟ الگ الگ کیا۔ اب اگر ہم یہ بات کہتے ہیں نا تقریروں میں، لوگوں کے سامنے، یہ تو آپ سن لیتے ہیں، لیکن عوام میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ شادیاں ہوں گی، عورتیں بھی رہیں گی وہیں مرد بھی رہیں گے، کلاس چلے گی، عورت بھی رہے گی، مرد بھی رہیں گے، ایک عام وبا ہو گئی ہے۔ اب اس بات کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو اختلاط ہو رہا ہے، اس اختلاط سے اخلاقی لحاظ سے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اگر ہم کبھی کہتے ہیں، مطلب یہاں پہ تو خیر اتفاق ہے، تو دبئی وغیرہ میں ہم جب پڑھاتے تھے 10ویں 12ویں، خاص کر 12ویں کے لڑکے جب ان سے کبھی بات کرتے تھے تو بولتے تھے پرابلم، اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر لڑکا لڑکی ایک کلاس میں بیٹھا ہوا ہے تو اس میں کیا پرابلم آپ کو ہے؟ کیوں؟ کبھی اگر ہم ان سے کہتے تھے ڈریس کے بارے میں، تو بعض ایسی لڑکیاں تھیں کہتی تھی طرح اگر یہ نہیں پہنے تو کیا پہنے؟ آپ اندازہ کریں، وہ ہم جب اسکرٹ کو منع کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اگر اس کو ہم نہیں پہنے تو پہنے کیا؟ مطلب سارے ڈریس ختم ہو چکے ہیں دنیا سے، اب یہی ڈریس بچا ہے پہننے کے لیے۔ یہ جوابات اسٹوڈنٹ کی جانب سے کیا ہوتے تھے؟ آتے تھے۔ کالج میں عام ہے، یونیورسٹی سے لے کر کے ہائی اسکول تک لڑکے آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں۔ اس کے امتی ہاتھ ملاتے ہیں جس نے کہا میں نے کبھی نامحرم کو چھوا ہی نہیں، جس نے کبھی نامحرم کو چھوا ہی نہیں۔ اچھا، 2 لحاظ سے ہاتھ ملائے جا رہے ہیں، یہ بھی سمجھ لیں آپ لوگ کرناٹک کے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ 2 لحاظ سے ہاتھ غیروں سے ملا رہے ہیں، ایک تو کلچر اور ایک فیشن۔ وہ جو کالج میں ہو رہا ہے وہ فیشن میں ہو رہا ہے۔ ہم لوگ بھی اپنے بہت سے عید کے موقع پر، شادی کے موقع پر ایسے لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں جو ہمارے میرے میں نہیں ہیں، نماز بھی پڑھ رہے، روزہ بھی رکھ رہے اور ہاتھ بھی ملا رہے ہیں۔ یہ آدھا تیسرا آدھا بٹیر نہیں چل پائے گا۔ دین میں کمپلیٹ داخل ہوں،
جن لوگوں سے شریعت نے منع کیا ہے اللہ کے رسول سے زیادہ بااخلاق کون ہوگا آپ بتائیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں کسی نامحرم سے ہاتھ نہیں ملایا. یہ آپ کی خود حدیث ہے، میں نے کبھی نامحرم کو ٹچ تک نہیں. ہم دھڑلے سے عید کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر خالاداد بہنیں، ماموداد بہنیں سب سے ہاتھ ملاتے ہیں. ایک دم غلط ہے. اس تہذیب کو آپ چینج کریں. وہ تہذیب ہم ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں علاقائی، جو ہمارے مذہب کے خلاف نہیں. مذہب کے خلاف کوئی کلچر ہم ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اس میں کیا ہے، اس میں ہم نے لاپرواہی کی ہے، اس پر گفتگو نہیں ہوئی ہے. ہم نے کبھی جو احتیاط نہیں کیا ہے. کبھی اگر کوئی ایک مرتبہ اگر لڑکی کوئی ہاتھ ملانا چاہتی ہے، کیا ہے رشتے کی بہن ہی لگ رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ شریعت میں منع ہے، دوبارہ کبھی نہیں کریں گے. لیکن ہم نے کبھی اس بات کو سوچا ہی نہیں کہ شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے. لہذا ایک اخلاقی لحاظ سے ہماری گراوٹ اس حد تک پہنچ چکی ہے. اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں زوال آئے گا. اچھا، یہ تو تھی ایک بات. دوسری چیز، مہدی 4 منٹ باقی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، 3 کنٹری کے بارے میں اور دنیا کا جو لوگ پیپر پڑھتے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات اس وقت بیان فرمائی، ایسا لگتا ہے کہ نیوز پیپر ان کے سامنے رکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ عراق پر اکنامیکل پابندی کی جائے گی. کس پر؟ عراق پر. ہو چکا آلریڈی، اس کے اوپر اکنامیکل پابندی لگائی گئی. جب اس کے بعد اس کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کے پہلے جو ہے یونو کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے پابندی لگی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منعت العراق درہمہا وقفیزہا. آپ نے فرمایا 2 پابندیاں لگیں گی، پیسے کی پابندی لگے گی اور کھانے پینے کے سامان کی پابندی لگے گی. یہ دونوں باتیں عراق پر ہو چکی. 2 کے بارے میں اور کہا، اس میں ایک اب ہونے والا ہے. آپ نے فرمایا کہ شام پر پابندی لگے گی. سیریا، عراق کے بعد آپ نے کس کا نام لیا؟ سیریا. آپ دیکھیں گے پابندی تقریباً لگ رہی ہے 10-12 دن کے اندر کمپلیٹ پابندی ہونے والی ہے. تیسرا آپ نے فرمایا منعت مصر، اور مصر پر پابندی لگے گی. یہ سب امام مہدی کے آنے سے پہلے کی انفارمیشن ہے. مصر پر پابندی لگے گی. مصر کے جو حالات اس وقت پلٹے ہیں، میرا اپنا اندازہ ایک چھوٹے سے طالب علم سے ہے کہ یہ مذہبی گروپ نے باغ ڈور سنبھالی ہے. ان کے ساتھ وہی معاملہ ہونا ہے جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے. زیادہ 2-3 سال کے اندر یہ دونوں، شام والی تو تقریباً شروع ہو گئی ہے، مصر والی کیونکہ اب یہ جب یہ آئے گی حکومت، ابھی تو پریزیڈنٹ کا سلیکشن نہیں ہوا ہے، جب مصر میں سلیکشن ہو جائے، ابھی آئی نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے عرب دنیا کیا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ عرب دنیا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اخوان المسلمین ہمارے لیے خطرناک ہے. اب آنا شروع ہو گیا اسٹیٹمنٹ. یہ 2-3 سال کے بعد ان کے اوپر بھی پابندی لگے گی، کیونکہ دنیا چاہتی ہی نہیں اسلامی حکومت کہیں قائم ہو جائے. اس کی وجہ بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. وجہ کیا ہے؟ اس وقت دنیا ایز اے ویلیج ہے، گاؤں کی حیثیت رکھتا ہے. پوری دنیا ایک گاؤں ہے. ہم ایک بات کہتے ہیں، اگر اس کو ہم پہنچانا چاہیں تو ودن 1 منٹ پوری دنیا میں بات پہنچ جاتی ہے. لوگوں کو خطرہ کیا ہے؟ جو ہمارے اینٹی لوگ ہیں، خاص کر عیسائی، ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت کہیں اپنے فل فارم میں کسی کنٹری میں آ گئی تو اس کی برکتیں جب دیکھیں گے تو لوگ ہمارے یہاں ایک واویلا مچ جائے گا، ایک بڑا ہنگامہ ہو جائے گا کہ صاحب وہ دیکھو مذہب والے کتنا اچھا عمل کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اسلام کی طرف کیا ہو جائے گی؟ مائل ہو جائے گی. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سارے ڈرامے ہیں کہ کسی طرح اسلامی حکومت دنیا میں آنے نہیں پاوے ہے. لیکن یہ جملہ اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتے، لیکن ایکشن سارا کا سارا یہی ہے کہ اسلامی فل فارم کی حکومت دنیا کے کسی چھوٹے سے خطے پر بھی قائم نہیں ہونا چاہیے. ہماری لیکیج کیا ہو جائے گی؟ باہر ہو جائے گی. اور یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر ہو جائے گا کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج شامل ہونے لگیں گے. اس خوف سے سارا ڈرامہ کھولا جا رہا ہے، لیکن ہونا یہی ہے، ہونا یہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ضرور یہ اعلان سن لیں.